بسم اللہ الرحمن الرحیم. کانت الشیماء بنت حلیمۃ السعدیہ تحزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگرانی کر رہی تھیں، دیکھ بھال کر رہی تھیں. مع امہا حلیمۃ السعدیہ، اپنی والدہ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ. وکانت ترقصہ وتقول، اور شیمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حرکت دے رہی تھیں، یعنی ہلا ڈولا رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں: یا ربنا ابقِ لنا محمدن، یا ربنا اے ہمارے رب، ابقِ باقی رکھ، لنا ہمارے لیے، محمدن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، حتیٰ یہاں تک کہ اراہو میں اسے دیکھوں. یافعن کہتے ہیں مراہق بچے کو جو قریب البلوغ ہو، یہاں تک کہ میں اسے نوخیز بچہ یا قریب ببلوغ بچہ دیکھوں. وہ امردا، اور جوان ہوتا ہوا دیکھوں. حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حضرت شیمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ بھال کر رہی تھیں اور حضور کو بچپن میں ہلاتے ڈلاتے یہ کہہ رہی تھیں کہ اے ہمارے رب، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنی طویل زندگی دے کہ میں اسے لڑکپن اور پھر جوانی کی دہلیز پر دیکھوں. معنی البیتی، اردو میں ترجمہ ایک بار اور سماعت کر لیں. یا ربنا اے ہمارے رب، ابقِ لنا محمدن، ہمارے لیے محمد کو باقی رکھ، حتیٰ اراہو یافعن، یہاں تک کہ میں اسے بالغ دیکھوں یا قریب بلوغ دیکھوں. وہ امردا، اور جوان دیکھوں. امرد اس جوان کو کہا جاتا ہے کہ جس کی مونچھیں نکل آئی ہوں لیکن داڑھی ابھی نہ نکلی ہو. یا ربنا ابقِ لنا محمدن، اجعل حیاتہ وعمرہ طویلا الی ان انظرہ ولدا قریب البلوغ ثم اراہ شابا ثم اراہ سیدا مسودا وقبت اعادیہ معا والحسدا. ثم اراہ، پھر میں اسے دیکھوں، سیدن سردار، مسودن معظم، پھر میں اسے ایک معظم سردار دیکھوں. وقبت اعادیہ، اور ان کے دشمنوں کو اوندھے منہ گرا، یعنی ہلاک فرما. وقبت اعادیہ، اور ان کے دشمنوں کو ہلاک فرما. والحسدا، اور حاسدوں کو، معاً ایک ساتھ، ان کے دشمنوں اور حاسدوں کو ایک ساتھ ہلاک فرما. یا ربنا اطل عمر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حتیٰ اراہ رجلا قائدا معظما واہلک اعداءہ وحسادہ معا. اجعلہم فی الذلۃ والحوان معا. وآتہ عزا یدوم ابدا، وآتہ، اور نبی کو اور محمد کو عطا فرما، عزن، ایسی عزت، یدوم ابدا، جو ہمیشہ باقی رہے. اور حضور کو ایسی عزت اور سرخروئی عطا فرما جو ہمیشہ باقی رہے. یا ربنا آت محمدن عزتا و قبولا یبقى دائما. ابو عروۃ الازدی اذا انشدا ھذا، ابو عروہ ازدی جب یہ نعت پڑھتے
کانا یقول تو کہتے ما احسنا ما اجاب اللہ تعالی دعاءہا، اللہ تعالی نے کتنی خوبی کے ساتھ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ کی دعا قبول فرمائی۔ ما احسنا ما اجاب اللہ تعالی دعاءہا، اللہ تعالی نے کیا خوب ان کی دعا قبول فرمائی۔ قال ورقۃ بن نوفل، ورقہ بن نوفل نے کہا، ورقہ بن نوفل زمانے جاہلیت کے ایک حکیم اور دانا تھے۔ ان کے اشعار سماعت کریں۔ فخبرنا عن كل خیر بعلمه وللحق ابواب لہن مفاتیح۔ فخبرنا تو ہمیں خبر دی، عن کل خیر ہر ایسی بھلائی کے بارے میں، عن کل خیر ہر بھلائی کے بارے میں، بعلم ہی اپنے علم سے۔ یہ اشعار اس موقع سے ورقہ بن نوفل نے کہے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ وحی لے کر آتا ہے۔ یہ بات جب ورقہ بن نوفل کو بتائی گئی تو ورقہ بن نوفل نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سے پوچھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے ورقہ بن نوفل کے سوالوں کا جواب دیا، تو اسی موقع سے ورقہ بن نوفل نے یہ اشعار کہے۔ فخبرنا عن کل خیر بعلمہ، تو نبی نے ہمیں خبر دی ہر بھلائی کی بعلم ہی اپنے علم سے۔ وللحق ابواب، اور حق کے کچھ دروازے ہوتے ہیں، لہن مفاتیح جن کی چابیاں بھی ہوتی ہیں۔ ای انبأنا الفتى المذکور عن کل خیر بعلمہ واطلاعہ، ولابواب الحق المغلقۃ مفاتیح لا تفتح تلک الابواب الا بها۔ کأن ابن عبد اللہ احمد مرسل الى کل من ذمت علیہ الاباطح۔ کأن لگتا ہے کہ عبداللہ کا بیٹا احمد مرسل رسول ہیں، الی کل من ہر اس شخص کی جانب ذمت علیہ الاباطح جس کو بطحا نے سنگریزوں کی وادیوں نے جمع کر لیا۔ اباطح ابتح کی جمع ہے، اور ابتح کہا جاتا ہے اس وادی کو جس میں سنگریزیں ہوں، سنگریزیں ہوں، ریت ہوں، یعنی جہاں کے پر پانی گزر گیا ہو اور ریت رہ گئی ہو۔ تو سنگریزوں والی وادیوں نے جن لوگوں کو جمع کر لیا ان سب کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ کأن ابن عبداللہ احمد، ایسا لگتا ہے کہ عبداللہ کا بیٹا احمد مرسل رسول ہیں، الی کل من ہر اس شخص کی طرف ذمت علیہ جن کو جمع کر لیا ہے سنگریزوں والی الاباطح سنگریزوں والی وادیوں نے۔ ای یبدو ویظہر ان ابن عبداللہ احمد رسول ارسل الی کل من جمعتہ مسائل ذات رمل و حسن، ای الی کل من جمعتہ اودیۃ الرمال والحسا، وظنی بہ ان سوف یبعث صادقا کما ارسل العبدان ہود و صالح۔ وظنی بہ، میرا گمان ہے ان کے بارے میں، ظنی بہ
ان کے بارے میں میرا گمان ہے کہ ان سوف یبعث صادقا، ان قریب انہیں بھیجا جائے گا، انہیں رسول بنا کر مبعوث کیا جائے گا، صادقا سچے، کما ارسل العبدان ہود و صالح، جیسا کہ دو بندے ہود اور صالح کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اے اظن انہ سوف یرسل حقا و صادقا کما ارسل العبدان النبیان ہود و صالح وموسیٰ و ابراہیم حتی یرا لہ بہاء ومنشور من الذکر واضح، وموسیٰ و ابراہیم، اور جیسے کہ موسیٰ اور ابراہیم کو بھیجا گیا، یہ معطوف ہے ہود و صالح، یہ اس سے پہلے ایک فعل ارسلا محذوف ہے۔ موسیٰ اور ابراہیم کو بھیجا گیا، حتی یرا لہ بہاء، یہاں تک کہ ان کی رونق دیکھی جائے گی، وہ منشور من الذکر واضح، منشور واضح من الذکر، اور ان کا کھلا ہوا واضح چرچا دیکھا جائے گا۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رسول بنا کر مبعوث کیا جائے گا، جس طرح سے حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت موسیٰ اور ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا گیا، تو جب رسول کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر مبعوث کیا جائے گا، تو اس وقت ان کی شہرت، ان کی رونق دیکھی جائے گی اور ان کا چرچا سنا جائے گا۔ اے ان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یرسل کما ارسل موسیٰ و ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام حتی یرا رونقہ و جمالہ و یطیر صیتہ و یکون ذکرہ منشورا واضحا ویتبعہ حیال عین جماعتا شبابہم والاشیبون الجحاجہ، ویتبعہ، اور ان کی پیروی کریں گے، حیال عین، لؤے کے دو قبیلے، جماعتن یعنی پورے کے پورے، قبیلے کے پورے دو قبیلے، لؤے کے پورے دو قبیلے، ان کی پیروی کریں گے، لؤے کے مکمل دو قبیلے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان کی فرما برداری کریں گے، لؤے کے دو قبیلے مکمل۔ اور وہ قبیلوں سے مراد کیا ہیں؟ شبابہم، ان کے جوان، والاشیبون الجحاجہ، اور بزرگ سردار، اشیب بوڑھے اور جحاجہ کے معنی ہیں بزرگ سردار، تو ان کے جوان اور ان کے بوڑھے سردار سب کے سب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے۔ اے انہ یکون رسولا حتی یطیعہ قبیلتا لؤی افواجا ویکون فی اتباعہم شبابہم وشیوخہم الذین یکون رأسہم ابیض وسادۃ وقادہ، فإن ابقى حتى يدرك الناس ظهره فإني به مستبشر الود فارح، فإن ابقى، اگر میں زندہ رہا، حتى يدرك الناس ظهره، یہاں تک کہ لوگ ان کے زمانے کو پائیں، ان کے زمانے کو پانے تک اگر میں زندہ رہا، فإنی بہی مستبشر الود فارح، تو بے شک میں، فإنی بہی مستبشر الود فارح، تو بے شک میں محبت کی خوشخبری سنانے والا ہوں، فارح، خوش ہونے والا ہوں۔ یعنی میں نے اگر نبی کی بعثت کے وقت جب آپ نبوت کا اعلان کریں گے، چونکہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب بچپنے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل اترتے تھے اور شرح صدر کرتے تھے سینہ چاک کر کے، یا آپ کو نظر آتے تھے اور آپ فرماتے تھے دس سے رونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ تو اس واقعے کو جب حضرت خدیجہ نے ورقہ بن نوفل کو سنایا تھا تب انہوں نے یہ اشعار کہے تھے۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ان کی بعثت کے وقت تک جب کہ وہ اپنے رسول ہونے کا اعلان کریں گے
اس وقت تک زندہ رہا جبکہ لوگ ان کے زمانے کو پائیں گے، تو اس وقت میں محبت کروں گا اور میں خوشخبری سناتا ہوں کہ ان پر ایمان لاؤں گا اور بہت خوش ہوں گا۔ اس کو کہا فَإِنْ أَبْقَى، اگر میں باقی رہا حتیٰ يُدْرِكَ النَّاسُ دَهْرَهُ، یہاں تک کہ لوگ ان کے زمانے کو پائیں گے، فَإِنِّي بِهِ مُسْتَبْشِرُ الْوُدِّ، تو بے شک میں خوشخبری سنانے والا ہوں محبت کی، یعنی میں خود محبت کروں گا اور دوسروں کو اس کی ترغیب دوں گا، فارح، اور خوش رہوں گا، یعنی راضی رہوں گا ان کی نبوت سے۔ قال اے ان بقیت وحییت الی ان یدرک الناس زمان نبوته فانی افرح واستبشر بمحبته ووده والا فانی یا خدیجۃ فاعلمی ان ارضک فی الارض العریضۃ سائح والا، ورنہ فانی میں، یا خدیجہ، اے خدیجہ، فاعلمی تو جان لے، ان ارضک تیری اس زمین سے، فی الارض العریضۃ کشادہ زمین کی طرف، سائح کوچ کر جاؤں گا، یعنی اگر باقی نہ رہا تو اے خدیجہ جان لے کہ میں تمہاری اس سرزمین سے کشادہ سرزمین کی طرف کوچ کر جاؤں گا، یعنی زندگی سے موت کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ اے ان لم ابقى حیا فعلمی یا خدیجۃ انی اسیر واذهب عن ارضک هذه الى الارض العریضۃ الواسعہ، اے ارض الاخرہ۔ وقال ورقۃ بن نوفل، اور ورقہ بن نوفل نے نیز کہا، ایکو حقا یا خدیجۃ فعلمی حدیثک ایانا فاحمد مرسل۔ مزید کہا ورقہ بن نوفل نے، ان یکو حقا، اگر حق ہے، یا خدیجۃ، اے خدیجہ، فعلمی، تو تم جان لو، حدیثوں کے، تمہاری بات، ایانا، ہم سے، حدیثوں کے، یہ ان یکو میں جو یکو ہے وہ اصل میں یکونو تھا، ان حرف شرط داخل ہونے کی وجہ سے مجزوم ہوا تو یکن ہوا، ان یکن تعلیل ہو کر کے، پھر اس کے بعد خفت کے لیے، آسانی کے لیے نون کو بھی حذف کر دیا تو ان یکو بچا۔ تو حدیثوں کے ایانا، حدیثوں کے، یہ یکونوں کا اسم ہے، اور حدیثوں کے ایانا میں حدیث مصدر ہے، کاف ضمیر اس کا مضاف الیہ مانن فاعل ہے، اور ایانا مفعول بہ ہے، تو اس طرح سے حدیثوں کے ایانا مصدر اپنے مضاف الیہ فاعل اور اپنے مفعول بہ سے مل کر کے یکو کا اسم ہے، اور حقن جو ان یکو حقن میں حقن جو گزرا وہ خبر ہے، تو ترجمہ یوں ہوگا، اگر ہم سے تمہاری بات سچ ہوئی، یعنی ہم سے تم نے جو بات بتائی اگر یہ سچ ہوئی، اس کو کہا ان یکو حقن یا خدیجۃ فعلمی حدیثوں کے ایانا، اصل عبارت ہوگی ان یکو حدیثوں کے ایانا حقن یا خدیجۃ فعلمی، اگر ہم سے ہونے والی تمہاری بات سچ ہوئی اے خدیجہ تو تو جان لے، فاحمد و مرسلو، احمد رسول ہیں، اے یا خدیجۃ ان یکونو حدیثوں کے ایانا، اے محادثتوں کے ایانا حقا، فعلمی ان احمد رسول، وجبریل یاتی ہے ومیکال معہما من اللہ وحی یشرح الصدر منزل، وجبریل یاتی ہے ومیکال، یعنی وجبریل و میکائیل، یعنی یاتی ہے جبریل و میکال، ان کے پاس جبرائیل اور میکائیل آتے ہیں، معہما، ان دونوں کے ساتھ، یعنی دونوں فرشتوں کے ساتھ، من اللہ، اللہ کی جانب سے، وحی، ایسی وحی ہوتی ہے، یشرح الصدر، جو سینے کو کھول دے، منزلو، اتاری ہوئی ہے، یعنی اللہ کی جانب سے اتاری ہوئی ہے۔ اصل عبارت ہے یاتی ہے جبریل و میکال معہما وحی منزل من اللہ یشرح الصدر، یعنی ان دونوں کے ساتھ اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی وحی ہے جو سینے کو کھول دیتی ہے۔
أي جبريل وميكائيل يأتيانه صلى الله تعالى عليه وسلم والحال أنه يكون معهما وحي منزل من الله يشرح الصدر أي يجعل القلب مطمئنا يفوز به من فاز فيها بتوبة ويشقى به الغالي الغوي المضلل یفوز بہی اس وحی کے ذریعے کامیاب ہوتا ہے من وہ شخص فازا جو کامیاب ہوا فیہا دنیا میں بتوبتن توبہ کر کے، یعنی اس دنیا میں توبہ کر کے، یعنی اس وحی پر ایمان لا کر کے جو کامیاب ہوا تو وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ وہ یشقا بہا اور یشقا بہا اور آخرت میں شقی ہوگا، بدبخت ہوگا، محروم ہوگا، الغالی غلو کرنے والا، الغویو گمراہ، المضلل بھٹکا ہوا، یعنی دنیا میں جس نے توبہ نہ کی، بھٹکا ہوا، گمراہ مر گیا تو آخرت میں وہ محروم ہوگا۔ اے من فازا و افلح بتوبۃ و رجوع الی اللہ فانه يفوز ويفلح بوسیلۃ ذلك الوحی فی الآخرۃ ومن یغلو ان يتجاوز عن الحد وزل عن سبیل اللہ وغویا فیکون شقیا ومحروما فی الآخرہ۔ فریقان منہم فرقۃ فی جنانہ واخری باحوار الجحیم تغلل۔ فریقان منہم لوگوں میں سے دو فریق ہوں گے، فرقۃ فی جنانہ ایک گروہ ان کی جنت میں ہوگا، فرقۃ فی جنانہ ایک گروہ ان کی جنت میں ہوگا، واخری باحوار الجحیم تغلل اور دوسرا گروہ جہنم کی گہرائیوں میں جکڑا ہوا ہوگا۔ اخرا دوسرا فرقہ، دوسرا گروہ، باحوار الجحیم یعنی جہنم کی گہرائیوں میں، باحوار، احوار یعنی اعماق، حور کی جمع ہے احوار، تو احوار الجحیم جہنم کی گہرائیوں میں تغلل جکڑا ہوا ہوگا، یعنی دو گروہ لوگوں کے ہو جائیں گے، ایک گروہ وہ ہوگا جو ایمان لائے گا اور جنت میں جائے گا، اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو کفر کرے گا اور جہنم میں جائے گا۔ معنی البیت ان یکونوا فریقان من الناس ففریق یقر بکلمۃ الاسلام ویؤمن ویکون فی الجنہ یدخل فی الجنہ وفریق آخر ینکر یکون مغلولا طوق فی عنقہ ویدہ ورجلہ ویدخل فی اعماق النار۔ اذا ما دعوا بالویل فیہا تتابعت مقامع فی حاماتہم ثم من علو۔ اذا جب، ما دعوا ما یہ زائدہ ہے، اذا ما دعوا یا پھر ظرفیہ ہے تو معنی ہوگا جب جب پکاریں گے بالویل ہلاکت کو، یعنی جہنم کی کے عذاب میں جب جلیں گے تو ہلاکت جب بھی چلائیں گے کہ ہمیں موت آ جائے، کاش کہ ہم مر جائیں، تو اس میں کیا ہوگا وہ سنیں۔ اذا ما دعوا بالویل جب بھی ہلاکت کو بلائیں گے، فیہا جہنم میں، تتابعت پے در پہ پڑیں گے، مقامع ہتھوڑے، فی حاماتہم ان کی کھوپڑیوں میں، سما وہاں، من علو اوپر سے، من علو یعنی من علوبن اوپر سے، وہاں ان کی کھوپڑیوں، ان کے سروں پر ہتھوڑے پڑیں گے جب جب بھی تباہی کو بلائیں گے، ویل اور ہلاکت کو بلائیں گے۔ اے کلما یدعو الویلا فی جہنم ویقولون یا ویلا یا ویلا تتواصل المقامع تضرب علی رؤوسہم من فوقہم فی النار۔